بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اور وہ آپ کے پاس اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے مگر ہم آپ کے پاس قرآن کو بہترین تفسیر کے ساتھ لائے ہیں۔ اگر کوئی اس آیت سے بھی آنکھیں بند کر لے اور قرآن چھوڑ کر دوسری کتابوں کو آسان تفسیر اور تشریح کے درجے پر رکھے، پھر اقبال کا کہنا تو بالکل درست ہے کہ احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تاویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پابند، لیکن آخر کب تک؟ اب یہ جھوٹ نہیں چلے گا۔ ہم بھی اللہ کے شہید ہیں اور صرف قرآن کے وارث ہیں، پرعزم ہیں اور پر امید ہیں، فتنہ انکار قرآن کو مٹا کے رہیں گے۔ قرآن سے دور کرنے کے وہ سو بہانے دیں گے، وہ کر لیں جتنی مرضی کوشش، ہم ضرب نہ آنے دیں گے۔ اس لیے آج کی ویڈیو بھی قرآن کی کاملیت پر ضرب لگانے والوں کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے، ایک سوال ہے یا جو بھی سمجھ لیں۔ اس اہم موضوع پر بھی آپ سب کی خصوصی توجہ چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کو بری طرح نظر انداز کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اللہ شارع ہے یعنی شریعت بنانے والا، اور نبی شارح یعنی تشریح کرنے والے ہیں۔ اللہ شارع ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے اللہ کا فرمان ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی۔ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح سلام علیہ کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ ثم جعلناک علی شریعہ، پھر دین کے معاملے میں ایک شریعت پر ہم نے آپ کو مقرر کیا ہے۔ اب غور سے سنیے کہ اس شریعت کا شارح یعنی تشریح کرنے والا کون ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا، میں، آپ یا اللہ؟ تو جو لوگ نبی سلام علیہ کو شارح یعنی تشریح کرنے والا مانتے ہیں، ہمارا ان سے سوال ہے کہ نبی سلام علیہ کی باکردار شخصیت کو کون سی آیت میں شارح اور مفسر کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ اگر ایسی کوئی آیت ہے تو بحیثیت شارح اور مفسر نبی سلام علیہ کی وہ کتاب کہاں ہے جس میں آپ کے نام سے ایک ایک آیت کی تفسیر اور تشریح موجود ہو؟ نبی سلام علیہ کے نام پر دنیا میں ایک کتاب تو کیا ایک صفحہ بھی موجود نہیں، پھر کیسے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سلام علیہ قرآن کی تفسیر اور تشریح کرنے والے ہیں؟ شارح یعنی تشریح کرنے والے نبی سلام علیہ ہیں، لیکن تفسیر و تشریح کرنے والوں میں نام لیا جاتا ہے امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، امام جعفر اور دیگر مختلف کتابوں کا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کوئی تو ان سے پوچھے کہ بقول آپ کے شارح تو نبی سلام علیہ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو تو شارح اور مفسر نہیں مانتے آپ، یہ نبی تو دور کی بات صحابی بھی نہیں ہیں، پھر کیوں ان کو شارح مفسر کی حیثیت سے آپ نے ہم پر مسلط کر دیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں چور بازاری۔ آنکھیں کھولیے، یعنی آپ کو دکھایا تو کچھ جا رہا ہے لیکن بیچا کچھ۔ نبی سلام علیہ کے نام پر اصل میں یہ لوگ اپنے اپنے من پسند اماموں کا دین بیچ کر لوگوں کو ہدایت کی بجائے گمراہی دے رہے ہیں۔ یا اللہ نے ان کی کوئی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ان کی لکھی گئی کتابوں کو آپ نے نبی آخر الزماں خاتم النبیین محمد سلام علیہ کی تشریح و تفسیر کا نام دے دیا؟ یہ بتائیں کہ یہ حق کس نے دیا آپ کو؟ ہمیں بھی تو سمجھاؤ یا خود سمجھ جاؤ کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ دنیا کی کون سی کتاب ہے جس کا مصنف اپنی ہی زندگی میں اپنی ہی لکھی گئی کتاب کی تشریح اور تفسیر کا حق کسی دوسرے شخص کو دے؟ اول تو وہ نہیں دے گا، لیکن فرض کریں کہ وہ کسی دوسرے شخص کو اپنی کتاب کی تفسیر و تشریح کا حق دیتا بھی ہے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دوسرے شخص میں علمی صلاحیت کا لیول بھی اس مصنف کے برابر ہو، تو ہی تفسیر کا حق رکھتا ہے۔
ایسا تو نہیں ہوتا کہ کتاب سائنسدان لکھے اور تفسیر وہ شخص کرے جس کو سائنس کی الف بے بھی معلوم نہیں۔ یا اگر آپ بھی کوئی کتاب لکھتے ہیں تو کیا آپ اپنی زندگی میں اپنی تصنیف کردہ کتاب کی تشریح اور تفسیر کا حق کسی دوسرے شخص کو دیں گے؟ سب ایک طرف، کوئی اپنی اولاد کو بھی یہ حق نہیں دیتا۔ تصنیف خالق کی ہے اور شارح و مفسر مخلوق ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے اللہ کے بارے میں یہ بات سوچ بھی کیسے لی کہ وہ اپنی کتاب کی تفسیر و تشریح کا حق کسی مخلوق کو دے گا، جبکہ وہ خود حی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ وہ ذات انسان کو تفصیلی احکام دینے میں کیسے شخصی تفسیروں کا محتاج ہو گیا جو زمان و مکان کی قید سے آزاد نہیں؟ کیسے اس ذات کا علم قرآن میں مکمل نہیں ہو سکا؟ کیسے وہ ادھورا اور نامکمل رہ گیا؟ نبی سلام علیہ کا مقام اگر شارح یعنی تشریح کرنے والے کی حیثیت سے قرآن میں بیان ہوا ہے تو وہ دلیل کا محتاج ہے، اور ایک نبی نے بحیثیت رسول جو بھی بیان فرمایا انہوں نے اپنے حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیا۔ اس کو حرف آخر ماننا انسان کی سوچ اور سمجھ، فہم اور ادراک، غور و فکر پر تالا لگانے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ کی طرح اللہ کا کلام بھی زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ اس کو مخصوص زمانے کی تشریح و تفسیر میں قید کرنا زیادتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ حاکم ہے، حکم دینے والا ہے، اور باقی سب اس کے عبد یعنی نوکر ہیں۔ مالک جب کوئی حکم دیتا ہے تو فرما بردار نوکر کا کام حکم کی تفسیر اور تشریح کرنا نہیں بلکہ حکم کی تعمیل کرنا ہوتا ہے۔ نبی سلام علیہ نے بھی بالکل ایسا ہی کیا اور کافروں کو منہ توڑ جواب دیا کہ میں تو اس مالک کے حکموں میں یعنی قرآن میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کروں گا، میں ایز اٹ از اس کی اتباع کروں گا جو میری طرف وحی ہوا ہے یعنی قرآن۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اب کر لو جو کرنا ہے کیونکہ میں تو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ یہ تھا اصل میں ہمارے نبی سلام علیہ کا قرآن پر ڈٹ جانے کا جرأت مندانہ کردار۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے غیر قرآنی کتب کا شارح اور مفسر بنا کر نبی علیہ السلام کے کون سے کردار کو بلند کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے آپ سلام علیہ کی با کردار شخصیت کو قرآن میں کس طرح بیان فرمایا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، امانت دار رسول، رسول امین۔ جو رسول کافروں کے کہنے کے باوجود قرآن میں ذرا سی بھی ترمیم تبدیلی سے صاف انکار کر کے قرآن کی اتباع پر زور دے، اللہ اس نبی کو شارح اور مفسر کا نہیں بلکہ رسول امین کا نام دیتا ہے۔ انی لکم رسول امین، سنو میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ نمبر 2، وہی قرآن سے انذار کرنے والا۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو انذار کروں اور جس تک یہ قرآن پہنچے وہ بھی اس قرآن کے ذریعے سے انذار کرے۔ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی یعنی قرآن کے ذریعے انذار کر رہا ہوں۔ ابلاغ بالقرآن، قرآن کو پہنچانے والا۔ نبی سلام علیہ نے وہی بلاغ کیا جو ان کی طرف نازل ہوا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغام پہنچانے والے، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیجیے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت کرنا یا قرآن پڑھ کر سنانا۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں
سو جو کوئی ہدایت اختیار کرتا ہے بس یقیناً وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہو جائے تو کہہ دو یقیناً میں تو انذار کرنے والوں میں سے ہوں۔ نمبر 5، قرآن سے نصیحت کرنا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا محمد سلام اللہ کا مقام بہت بلند ہے، جس کو خلق عظیم یعنی قرآن کہا گیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ ایک عظیم ضابطہ اخلاق یعنی قرآن پر قائم ہیں۔ نبی سلام اللہ کا انذار قرآن، تلاوت قرآن، نصیحت قرآن، ابلاغ قرآن، اخلاق قرآن۔ نبی سلام اللہ خود چلتے پھرتے قرآن۔ سوچیں، قرآن کی صدا بلند کرنے والا بھلا کیسے غیر قرآنی کتب کے نام پر شارع اور مفسر بن گیا؟ وہ تو بس اللہ کا امانت دار رسول ہے۔